الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الممتحنہ کی 12ویں آیت تک ہم پہنچے تھے، اور اس میں آخر میں آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ عرض کیا جا رہا تھا کہ جب کسی سے بیعت ہونا چاہیں تو وہ پیر صاحب 4 شرائط کے جامع ہونا ضروری ہیں، جن میں سے ایک کہ وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہوں، نمبر 2 ان کا سلسلہ بیعت جس کو شجرہ بھی کہتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متصل ہونا چاہیے، نمبر 3 وہ کوئی اعلانیہ طور پر گناہ نہ کرتے ہوں، اور نمبر 4 وہ علم دین سے متصف ہوں کہ اپنی ضرورت کے مسائل خود حل کر سکیں، خود کتابوں سے نکال سکیں، اور یقینی سی بات ہے کہ جب وہ مریدین کی اصلاح کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں تو کم از کم مریدین کے ظاہری اور باطنی گناہوں کی معرفت ان کو ہونی چاہیے تاکہ وہ اصلاح کر سکیں، ورنہ ان کے لیے پھر یقینی سی بات ہے کہ وہ مرید کے کسی ناجائز فعل کو دیکھ کر اصلاح کا فریضہ سر انجام نہیں دے سکتے، حالانکہ پیر کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مرید کو گناہوں سے بچائے۔ چنانچہ یہ 4 شرائط کے بعد ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر کسی پیر صاحب میں آپ کوئی اعلانیہ طور پہ خطا پائیں تو خود فتویٰ دینے کے بجائے اور خود فوراً طور پر بدظن ہو کر ان سے دور ہو جانے کے بجائے تھوڑی سی یہ تحقیق ضرور کر لی جائے کہ جس چیز کو میں ناجائز سمجھ رہا ہوں کیا واقعی وہ ناجائز ہے یا نہیں ہے۔ تو اس میں آخری بات یہ چل رہی تھی کہ بالفرض اگر کوئی پیر صاحب آپ کو نظر آئے کہ سامنے خواتین تو بیٹھی ہیں لیکن وہ بالکل باپردہ طریقے سے ہیں کہ برقع وغیرہ پہنے ہوئے ہیں، چہرے بھی ڈھکے ہوئے ہیں، یا موٹی چادروں میں اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، اور پیر صاحب ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت نہیں کر رہے بلکہ چادر پکڑوا کر یا بغیر چادر کے بھی دور سے بیٹھ کر بس ویسے وعدہ لے رہے ہیں، تو اس کو کوئی ناجائز نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے ناجائز نہیں کہہ سکتے کہ وہ عورتیں باپردہ ہیں، بے پردہ نہیں، سامنے بیٹھ جانے کو بے پردگی نہیں کہا کرتے، ورنہ آپ خود سوچئے کہ یہی خواتین برقع پہن کر اگر روڈ پر چل رہی ہوں تو آپ انہیں باپردہ کہیں گے یا بے پردہ کہیں گے؟ یقینی سی بات ہے آپ کہیں گے کہ یہ باپردہ باہر نکلیں۔ تو اگر وہی عورت اسی برقعے میں پیر صاحب کے سامنے بیٹھ جائے تو بے پردہ کیسے ہو جائے گی؟ یقینی سی بات ہے اب بھی باپردہ ہی کہلائیں گی، اور باپردہ عورت سے بیعت لینا اس میں کوئی حرج نہیں، چاہے ایک پردہ سامنے کر دیا جائے، پیچھے عورتیں بیٹھی ہیں پیر صاحب ادھر، یہ بھی باپردہ کہلائے گا، اور اگر آپ سامنے بٹھا کے پیر صاحب لے رہے ہوں، بیعت لے رہے ہوں، تب بھی جائز۔ اور معظم دینی کی زیارت عورت کے لیے جائز ہوتی ہے بشرطے کہ کوئی برا خیال دل میں نہ آئے، تو اس لیے یہ ہے تو جائز، جیسے آپ کو بتایا کہ اس کی شرعی رعایت ہے، اور یہ صرف ہم اس وجہ سے عرض کر رہے ہیں کہ فوری طور پہ کسی عمل کو دیکھ کر اسے ناجائز اور حرام قرار دینا بسا اوقات انسان کے اپنی گرفت کا سبب بن جاتا ہے، کیونکہ یہ ناجائز و حرام نہیں، لیکن ترغیب دینا مقصود نہیں ہے کہ ضرور پیر صاحب عورتوں کو سامنے بٹھا کر ہی بیعت کریں، کیونکہ جو معظم دینی ہے اسے خصوصاً ہر ایسے قول اور فعل سے بچنا چاہیے کہ جس کو دیکھ کر عوام الناس بدگمانی میں مبتلا ہو سکتی ہو، تو بلا ضرورت شرعیہ خامخواہ عورتوں کو سامنے بٹھانا بھی مناسب نہیں ہے، چاہے وہ باپردہ ہوں، مطلب برقعوں کے اندر ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ ایک پردہ سامنے کر کے اور پھر ہی بیعت کی جائے۔ لیکن یہ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ لازم اور ضروری ہے یا نہیں ہے، اور دوسرا افضل اور مستحب کیا ہے، ان تمام چیزوں پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو واجب اور ضروری کے حساب سے ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ کوئی گناہ نہیں تھا کہ وہ پیر صاحب باپردہ طریقوں سے عورتوں کو سامنے بٹھائے ہوئے تھے، گناہ نہیں ہوگا، لیکن افضل اور مستحب کیا ہوگا کہ پردے میں رہ کر بیعت کروائی جائے، جس کو ہم لوگ پردہ کہتے ہیں، جی ایک سامنے باقاعدہ پردہ ہو، پیچھے عورتیں ہوں، اس طرف پیر صاحب ہوں، یہ بہت ہی اچھی صورت ہے، کیونکہ اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، کوئی بدگمانی کا شکار نہیں ہوگا۔ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ ہر چیز کو دیکھ کر فوری طور پہ کسی کے بارے میں بدگمان ہو جانا یہ شرعاً جائز نہیں۔ اس کی ایک میں مثال آپ کو اور عرض کرتا ہوں، ایک بزرگ تھے، وہ کسی سے بیعت ہونے کے لیے تشریف لے گئے، اور ان کو جا کر دیکھا کہ وہ اکھاڑے میں کشتی لڑ رہے تھے، لیکن ستر ڈھکا ہوا تھا باقاعدہ، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ پیر تو کشتیاں لڑ رہا ہے، اس سے کیا میں بیعت کروں؟ تو اچانک ان کو غنودگی طاری ہوئی، اور انہوں نے عالم کشف میں ایک منظر دیکھا کہ قیامت قائم ہے، اور یہ جو بیعت کرنے کے لیے آئے تھے یہ بھی اس میدان محشر میں جمع کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کچھ کو جنت میں جانے کا، کچھ کو جہنم میں جانے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ پھر ان کو کہا گیا کہ آپ جنت کی طرف چلے جائیں، یہ بڑے خوش ہوئے اور چلے، تو درمیان میں ایک دلدل آ گئی، اور اس میں یہ گر گئے اور دھنسنا شروع ہوئے۔
اب یہ جتنی کوشش کرتے تھے، طاقت لگاتے تھے کہ میں باہر نکلوں، لیکن نکل نہیں پاتے تھے، حتیٰ کہ گردن تک دھس گئے، اور انہیں قریب گمان تھا کہ میں اندر ہی چلا جاؤں گا اور میں جنت تک نہیں پہنچ سکوں گا، کہ اچانک وہی پیر صاحب جن کو انہوں نے کشتی لڑتے ہوئے دیکھا تھا وہ سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے، اور انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا کہ میرا ہاتھ پکڑو۔ انہوں نے فوراً ہاتھ پکڑ لیا، انہوں نے ایک جھٹکے میں انہیں دلدل سے باہر نکالا اور جنت کی طرف اشارہ کر دیا کہ آپ چلے جائیں۔ تو یہ چل پڑے، اب جیسے ہی چلے تو آنکھ کھل گئی، تو وہ جو پیر صاحب سامنے کشتی لڑ رہے تھے، جیسے ان کی آنکھ کھلی دیکھا تو سر کے پاس کھڑے ہوئے ہیں اور مسکرا کے فرما رہے ہیں کہ بیٹا اگر ہم اس طرح طاقت حاصل نہ کریں تو تمہیں بروز قیامت دلدل سے باہر کون نکالے گا؟ تو اس کی شرح پھر یہ لکھی ہے کہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کشتی لڑ رہے تھے، کیونکہ جو کشتی، جو ریاضت طاقت کے حصول کے لیے ہو اور ارادہ یہ ہو کہ یہ طاقت پھر میں دفاع اسلام میں خرچ کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر خرچ کروں گا، اور وہ طاقت حاصل کرنے کا ذریعہ بالکل جائز ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 مرتبہ کشتی فرمائی۔ ایک بہت بڑا پہلوان تھے، رکانہ نامی پہلوان تھے، وہ نبی کریم کو ایک وادی میں ملے، تو نبی کریم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ، اور وہ اتنے بڑے پہلوان تھے، یہ لکھا ہے بزرگوں نے کہ اگر وہ کسی یعنی 50 آدمی بھی آ جاتے تو ان کو گرا دیتے، اور اگر گائے کی کھال پر کھڑے ہو جاتے تو اتنی طاقت تھی کہ کوئی اس کھال کو کھینچ نہیں سکتا تھا۔ تو نبی کریم نے جب دعوت دی تو انہوں نے ایک عجیب پیشکش کی کہ اگر آپ مجھے کشتی میں ہرا دیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ اب کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حبیب خدا، اور ان کو ریسلنگ کا مطلب چیلنج کر دینا، کشتی کا دعویٰ کرنا، مقابلے کا مطالبہ کرنا، لیکن اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت اختیار فرمائی، کیونکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جنتی 100 مردوں کی طاقت عطا فرمائی تھی، اور بزرگان دین لکھتے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے نقل فرمایا کہ ایک جنتی مرد کی طاقت دنیاوی 40 مردوں کے برابر ہے۔ اس طرح 400 تقریباً مردوں کی طاقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، اور یہ تو ایک عقلی لحاظ سے ہے، ورنہ اس بازو کی قوت کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ نبی کریم نے ان کے چیلنج کو قبول فرمایا، اور 2 سیکنڈ میں آپ نے اس کو اٹھا کے پشت کے بل پٹخ دیا، تو وہ شخص سمجھ گئے کہ یہ یقینی سی بات ہے، طاقت بشری نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی قوتیں آپ کو عطا کی گئی ہیں، تو الحمدللہ وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اس لیے بعض چیزیں اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کی جائیں اور شرعی پابندیوں کا لحاظ رکھ کر کی جائیں تو پھر وہ ناجائز نہیں ہوتی ہیں، وہ بالکل جائز ہوتی ہیں۔ تو ان پیر صاحب نے بھی اسی طرح کر رہے تھے کہ وہ طاقت کے حصول کے لیے ریاضت کر رہے تھے، اور مقصود یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر دفاع اسلام کے لیے میں اس طاقت کو استعمال کروں گا، لہٰذا اس کو دیکھ کر بدگمانی کرنا درست نہیں تھا، اور یہ پھر تنبیہ فرما دی گئی۔ تو لہٰذا کسی بھی پیر صاحب کو دیکھ کر فوراً بدگمان ہو جانا کہ کوئی خطا کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اسی طرح عالم دین، اسی طرح کسی مفتی کو دیکھ کر بھی فوراً بدگمانی شرعاً جائز نہیں ہے جب تک کہ وضاحت نہ ہو جائے۔ تو بیعت کرنے کے بعد پھر دعائے مغفرت کی تمنا کی جائے، اور وہ دعائے مغفرت کریں گے پیر صاحب، تو انشاءاللہ بہت ہی برکت ہوگی۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا، تم دوست نہ بناؤ، قوماً کسی ایسی قوم کو، غضب اللہ علیہم کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی کا غضب ہوا، قد یئسوا من الآخرۃ کہ وہ آخرت سے امیدیں توڑ بیٹھے ہیں۔ یعنی ایسی قوم سے دوستی نہ کرو کہ جو آخرت سے امید توڑ بیٹھے ہیں، یعنی ان کو آخرت کا یقینی نہیں ہے، جیسے کہ کفار و مشرکین وغیرہ۔ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کہ مایوس ہو گئے کفار قبر والوں سے۔ قبر والوں سے مایوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ قبر والے مر کے مٹی میں مل گئے ہیں، اور ہم بھی ایک دن مٹی میں مل جائیں گے اور پھر ہمارا قصہ پاک ہو جائے گا،
اسی طریقے سے مطلب ایسی قوم کے ساتھ دوستی نہ کرو جو اس طرح قبر والوں سے مایوس ہو چکی ہو کہ ان کو وہ اب زندہ نہیں ہو سکتے ہیں، وہ کبھی دنیا میں نہیں آ سکتے ہیں، حالانکہ عقیدہ یہ ہے کہ بروز قیامت آئیں گے۔ تو جو اس طرح اصحاب قبور سے اس عقیدے کے ساتھ مایوس قوم ہے، اس سے دوستی مت کرو، لہذا کفار سے دوستی کی ممانعت کی جا رہی ہے۔ یہاں تک سورہ ممتحنہ کا اختتام ہوا، اور اب انشاءاللہ سورۃ الصف کا آغاز ہوگا۔ اس میں تقریباً 14 آیات ہیں اور یہ مدنی صورتوں میں سے ایک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ اس کی وضاحت پہلے گزر چکی ہے کہ ہر شے اپنے اپنے تعلیم کردہ ذکر الہی کے ساتھ وہ اللہ کی تسبیح اور ذکر کرتی ہے، یعنی جیسا اللہ نے اس کو الہام فرمایا، جیسے اللہ نے اس کو تعلیم فرمائی، چیزیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں اور ہمیں اس کا شعور حاصل نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی عزت حکمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لما تقولون ما لا تفعلون، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ یہ بہت ہی نفیس آیت کریمہ ہے، سبھی آیات نفیس ہیں، بہت ہی نفیس ہیں، لیکن عمل کے لحاظ سے اور محاسبے کے لیے بہترین آیت ہے کہ وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بہت سی چیزوں کا دعویٰ کرتا ہے، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، یعنی اچھے ارادے کرتا ہے، اور بعض اوقات وعدے کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے وعدے کر لیتا ہے لیکن پھر نہیں کرتا۔ یہ مراد ہے کہ تم ایسی بات کیوں کہتے ہو کہ پھر جو بعد میں کرتے نہیں ہو، ایسا وعدہ کیوں کرتے ہو جو بعد میں کر نہیں سکتے ہو۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ پہلے تم عمل کرو پھر وہ بات کسی کو بتاؤ، اگر تم وہ عمل نہیں کرتے تو پھر کیوں وہ بات کسی کو بتا رہے ہو، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اسی وقت نیکی کی بات کسی کو بتائیں جب خود اس پر عمل کریں، اور کیا اسی وقت کسی کو گناہ سے روکیں جب خود اس برائی سے رک جائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ تو بڑے پاکیزہ تھے، یقیناً ہماری تعلیم کے لیے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم نیکی کا حکم کرو چاہے خود مکمل طور پہ نیک نہ بن سکو، اور تم برائی سے روکو چاہے خود مکمل طور پہ برائی سے نہ بچ سکو۔ اور اس میں نفیس تعلیم تھی کہ یقینی سی بات ہے کہ 100% گناہوں سے بچنا اور مکمل طور پر عبادات کو اختیار کرنا یہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں۔ تو اگر یہی قید لگا دی جائے کہ تبلیغ دین کے لیے یا نیکی کی تعلیم دینے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے، نیکی کی دعوت دینے کے لیے 100% انسان گناہوں سے بچ رہا ہو اور نیک عمل کر رہا ہو، تو ایسے اشخاص تو دنیا میں انگلیوں پہ شاید گنے جا سکتے ہوں گے۔ تو اس طرح تبلیغ دین کا دروازہ بند ہو جائے گا، تبلیغ دین کا سلسلہ موقوف ہو جائے گا۔ تو نبی کریم نے خود صراحتاً اجازت مرحمت فرمائی کہ نیکی کا حکم بھی کریں، برائی سے بھی روکیں، چاہے مکمل طور پہ نیک نہ بن سکیں، چاہے مکمل طور پہ برائی سے نہ رک سکیں۔ روکنے کا حکم ہے، نیک عمل کی تلقین کرنے کا حکم ہے۔ لہٰذا یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ جی میں خود تو عمل نہیں کر رہا ہوں، مثلا میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، میں کیوں کسی کو نماز کے لیے کہوں، میں خود خدا نخواستہ کوئی ناجائز مال کما رہا ہوں، میں کیوں کسی کو ناجائز مال کمانے سے روکوں، یہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں حکم ہے کہ اگر ہم برائی میں مبتلا ہیں تو دوسرے کو روکنے کی کوشش کریں۔ تو یہ مطلب نہیں ہے۔ اسی طرح یہ چنانچہ یہ اصول ذرا ذہن میں رکھیے گا، اس میں ہاں یہ پہلو ضرور نکل سکتا ہے کہ تم جب کسی کو تلقین کرتے ہو تو پھر خود وہ کام کیوں کرتے ہو، یعنی تم کہتے ہو کہ گناہ مت کرو، پھر گناہ کیوں کرتے ہو؟ یہ ضرور ہے کہ تم خود بھی گناہ سے بچو، اپنا بھی عملی محاسبہ کرو، لیکن کہنے سے روکنا مقصود نہیں ہے، کیونکہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم تبلیغ دین کر سکتے ہیں چاہے مکمل طور پہ نیک نہ بن سکیں۔ اگر ایک شخص کی داڑھی نہیں ہے، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے عام وہ مطلب ماڈرن سا نوجوان نظر آ رہا ہے،
تو پھر کوئی داڑھی والا اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ پہلے خود تو تم جا کر داڑھی رکھو اور شلوار قمیص پہن کے آؤ پھر تبلیغ کرنا، نہیں، اس کو بھی مکمل حق حاصل ہے۔ ہاں، اس سے اپنا یہ محاسبہ کرنا ہوگا کہ جب میں کسی کو نیکی کا تلقین کر رہا ہوں تو میں خود کیوں نہیں کرتا ہوں، میں کسی کو گناہ سے روکتا ہوں تو میں خود کیوں نہیں بچتا ہوں، یہ ایک الگ چیز ہے، وہ اپنے عملی محاسبہ خود کرے گا۔ لیکن کیا اسے تبلیغ دین کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ تو بالکل اجازت ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے، شرعی اصول تو یہی ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی مراد نہیں ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ ایک نیک پرہیزگار آدمی ہے، اب وہ درود شریف کی ترغیب دینا چاہتا ہے، بھئی آپ کثرت سے درود پاک پڑھیں، 1000 دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ ایک حدیث میں آیا مثال کے طور پر کہ جس نے روزانہ مجھ پہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا تو وہ اس وقت تک دنیا سے رخصت نہ ہوگا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ اب وہ سوچے، اس نے مثلا 1000 دفعہ کی ترغیب دی، اب آپ کھڑے ہو گئے کہ بھئی کیا آپ خود 1000 بار پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں تو نہیں پڑھتا ہوں۔ تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے دیکھے فرمایا کہ کیوں وہ بات کہتے ہو جو خود نہیں کرتے ہو؟ یہ غلط چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزارہا وظائف صحابہ کرام کو بتائے، لیکن کہیں یہ ثابت نہیں کہ خود نبی کریم نے بھی ان وظیفوں کو اختیار کیا ہوا تھا۔ یہ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے کہ آپ کوئی وظیفہ کسی کو بتا ہی نہیں سکتے جب تک کہ خود نہ کر رہا ہوں۔ اگر ایک شخص خود قرآن پاک کثرت سے نہیں پڑھتا لیکن دوسرے کو تلقین کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ کوئی گرفت کا پہلو نہیں ہے، نہ اس آیت کے تحت آئے گا۔ اس آیت کے تحت بس یہ آئے گا کہ ایک تو جھوٹے وعدے مت کرو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھوٹے ارادوں کا اظہار مت کرو، بلکہ کیوں ایسا کرتے ہو کہ جب کرنا نہیں ہوتا تو پھر کیوں کہتے ہو، اس لیے کہو تو پھر پورا بھی کرو۔ اسی طریقے سے تمنا کرنا کہ اللہ تعالیٰ تو میرے ساتھ بس مجھ پہ مصیبتیں نازل کر، میں انشاءاللہ صبر کروں گا، اور پھر نہ کر سکیں تو کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کر نہیں سکتے ہو، ایسا بھی نہ کریں۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی بے عمل ہے، گناہ گار ہے، تبلیغ دین کر رہا ہے تو اس کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم جو بات کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو، خود بھی تو کرو۔ تو یہ بس اس قسم کے جو مفہومات ہیں وہ اس آیت سے اخذ کیے جائیں گے، اور ورنہ ہر چیز پر عمل کرنا، جو بھی کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کرنا ضروری ہو، یہ لازم نہیں ہے۔ اور یہ جو ایک واقعہ سنایا جاتا ہے، میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ یہ جائز نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میٹھا کھایا ہوا تھا تو ایک خاتون اپنے بچے کو لے آئیں کہ یا رسول اللہ اس کو میٹھا کھانے سے منع فرمائے، تو سرکار نے فرمایا کل لے کر آنا، اور جب وہ لائیں تو فرمایا بیٹا میٹھا مت کھایا کرو۔ تو ان خاتون نے دوسرے دن پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کل جب میں لائی تھی تب بھی منع کر دیتے، تو سرکار نے فرمایا اس دن میں نے خود میٹھا کھایا ہوا تھا۔ تو معاذ اللہ کوئی میٹھا کھانا کوئی ناجائز کوئی تھا کہ نبی کریم اس دن نہیں فرمایا اور دوسرے دن فرمایا؟ اور اگر کوئی میٹھا کھاتا ہے لیکن دوسرے کے لیے میٹھا نقصان کا باعث ہے تو منع کرنے میں کوئی شرعاً قباحت بھی نہیں تھی۔ تو یہ تو کوئی ایسی روایت ہے ہی نہیں، اس قسم کی ضعیف اور غلط قسم کی روایات بیان کرنا بھی قطعاً غیر مناسب ہے۔ تو بہرحال اس آیت کا درست مفہوم جان کر پھر اس کے تقاضے کے موافق عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔